السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کی چند صفات کا بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات لامحدود ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں اور قوتیں بالکل ظاہر اور باہر ہیں اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک واقعہ سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4205 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کی، یا یوں کہا کہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تو لوگ جب کسی وادی کے قریب بلندی پر پہنچے تو بلند آواز کے ساتھ کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا اور میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بغیر نہ کوئی زور ہے اور نہ قوت، کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے سمیع ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت خوب سننے والے ہیں، اونچا پکارا جائے تب بھی سنتے ہیں، دھیمی آواز میں پکارا جائے پھر بھی سنتے ہیں، دل میں پکارا جائے پھر بھی سنتے ہیں۔ جہاں دوسروں کی تکلیف کا احتمال ہو وہاں رب تعالیٰ جل شانہ کو آہستہ آواز میں پکارنا چاہیے۔ صحابہ کرام عام طور پر سفر میں اللہ رب العزت کا ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ذکر سے منع نہیں فرمایا، بلکہ معمول سے زیادہ آواز کو بلند کرنے سے روکا ہے۔ اللہ رب العزت کے سننے کی قوت کا آپ اندازہ لگائیں، کتنے واقعات ہیں۔ کئی اندھیریوں میں چھپے ہوئے ہو کر اور مچھلی کے پیٹ میں اور دشمن کی قید میں بھی رب تعالیٰ جل شانہ کو دھیمے دھیمے پکارا جاتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ اس کو سنتے ہیں، اور اسی طرح سنتے ہیں جیسا قریب بیٹھا ہوا کوئی سنتا ہو، یا بالکل ساتھ بیٹھا ہوا جو سن سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سننے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے کہ وہ جو بھی پکار کی جائے، جو بھی مانگا جائے اس کو عطا کر دیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ تو ایسی قوتوں والے ہیں کہ ان کو کوئی اندھیری رات ہو اور اندھیرا بالکل کالا سیاہ پہاڑ ہو، اس کے اوپر چونٹی چل رہی ہو تو اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ سنتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ بہت اچھی طرح سنتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل رب تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ہے اور ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی نگہبانی میں ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ
ہی وہ واحد ذات ہیں جو پکار کے قابل ہیں، جس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جو دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ بدر کی رات میں اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ ہی کو پکارا تھا، اللہ ہی سے دعا کی تھی، اور یہ ہمیں سمجھا دیا کہ دعائیں کرنی ہوں تو صرف رب تعالیٰ جل شانہ سے ہی کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں تو گویا ہم ایک طرح سے رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ کی صفات میں کسی اور کو شریک بنا رہے ہیں، شریک سمجھ رہے ہیں، اس کا ہمسر اس کو بنا رہے ہیں۔ کوشش اس بات کی چاہیے کہ ہم رب العزت کو اس کے پوری صفات کے ساتھ ایسے مانے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، اور اس کی صفات پر کامل یقین بنانے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا بیان کرنا نمبر 1 پر آتا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے اور یہ بات ہمارے ذہنوں کو متاثر کرے گی، دلوں میں کرے گی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا یقین بھی آئے گا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا بھی آسان ہوگا۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کی طرف مائل کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ بھی رب تعالیٰ جل شانہ کے گن گائیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا ذکر تذکرہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس پر یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔